अच्छा आपने सुना और सुभान अल्लाह। एक मिनट भी जुआना, एक मिनट। नबी पाक ने तो फरमा दिया। अब जब हम पढ़ते थे ना फैजान मदीना फैसलाबाद के अंदर, तो वहां पर क्या, इस वास्ते मैं कहना उस्तादों को पढ़िया करो तो समर बनोगे, अमरिया चबाओगे तो प्लम्बर बनोगे, तो दिमाग ही घूम जाएगा। समझ आ रही है ना। आजकल बड़ा शौक चढ़िया है। मैं जरा इंजॉय करदा पिया को हफ्ता डेढ़ हो गया। मैनू रुकू दसो। ओदे एक चमट ने मैनू मैसेज किया, मैं कहा गल सुनो मेरी, ए दे गल च पटा पा के नू कढ़ के बाहर ले आओ। मैं आख्या सारे दे सामने रकू दी उंगली, मैं कहंदा जी मैं तुहाडी हेल्प करांगा। तू और तैनू तो वेख के उर्दू नहीं बोलनी आउंदी खच्चे, ते तैनू ये नहीं पता तारी जदों आउंदा है सारे हिसाब बराबर करके जांदा है। हाँ ये मैं तेनू दस छड्डा, बक बक ना कर। अगर हिम्मत है किसी चमचे चाटे में उसको बाहर लेके आए, हम उसको कहेंगे यहां से कुरान पढ़े। केड़ी गल हुई जनाब, ओ जी ये हो गया तो वो हो गया, तो मुझे एक रकू बता दें, मैं कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग करके तो सुना दूंगा। रिकॉर्डिंग नहीं, बारह मैं तेनू दसा उस्ताद दे सामने, पुत्र रकू ते दूर दी गल है, जे तेनू तिन्नी लेना ते तेनू तीन थल्ले ना मारे ते गल होई ना। इसको उर्दू भी नहीं आती, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आला हजरत के शेर को कहता है इज्जत बाद जिल्लत। मैं क्या शर्म तो हया नहीं आउंदी, डब के नहीं मरदा। जिसको बाद जिल्लत का नहीं पता वो भी साडे नाल गल्लां करेगा। और तेरे वर्गे असी बड़े वेखे ने बचिया। और अपने शगिर्दां नूं कहंदा कमेंट लिखो। मैं क्या वाह ओए गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, ऐ ही सिखाई, ऐ ही सिखाई। और ये वही शगिर्द ने जेड़े कहंदे ने साडा उस्ताद इस वक्त दा यजीद है। जदों इमरान खान दे हक च नहीं ना बोलिया तो सारे कहंदे उस्ताद जी तुसी यजीद हो। वो तो कहंदे मेरे शगिर्द भी बड़े बदतमीज हैं। तो मैं क्या उस्ताद ये बड़ा प्रोफेसर है, ये उन्हां तों वड्डा बदतमीज है। पुत्र तेरे हिसाब तो मैं सारे बराबर, मैं इंजॉय करदा पिया इहदियां चीकां। कहंदा मैं एक क्लिप बनाया, मैं हुण बनावांगा, मैं फिर बनावांगा। हाय तैनू काम चाहिदा है। मैं कहा तैनू मैं काम नहीं देना। हाँ और अल्लाह दी सुनियो समझो, ਇਹਦਾ मतलब सट तो गई है ना। ये बाकियां दे खिलाफ जो पुत्र जिन्ना असी ਇਹਦਾ नाटका बंद किया है ना, और कसम बखुदा जिन्ने फोन मैसेज होया तारीए नूं केड़ा खल्ला मार। हालांकि मैं आके मैं तो उथे वो मुंडे आपस च झगड़ते पए सी, मैं तो उन्होंने रोकिया, उन्होंने समझा रहा सी। ये तीसरे पास गिद्दड़ दी शहर आ, मौत आवे शहर लाउंदा है। मैं गया आ जा। जदों कोई गल हुंदी है ना कहंदा है कोई आलिम जाए बात करने के लिए, मेरी अम्मी ने मुनाजरे तो रोकया। मैं क्या हुण पुछ ला अम्मी उम्मी नूं, अब्बा आउंदा पिया आ गया बड्डा। तैनू पता मैं पुत्र साहब सारे बराबर कर लेना। समझ आई ना। इस वास्ते बाहर आ, तेनू उल्ली ना लग जाए अंदर बैठे नूं। सुना ना बैठे। अरे भी मैं तेनू दसा पुत्र, उदन भी सियालकोट सी, अज भी सियालकोट है। खास कहता कैसे मैं शगिर्दां नूं कहांगा तेरा जदों उस्ताद खुड़ चो बाहर निकलदा तेरे शगिर्दां दे महफिल जाके खल्ले खाने ने। तुहाडी जुर्रत ही नहीं, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तुम्हें नहीं पता हमारे नाम में भी अब्बास आता है, और अब्बास के सामने कोई यजीदी टेक नहीं सकता। तेरे मैं साहब सारे बराबर करांगा। तैनू मैं फिर पूछांगा कि आज तक कादियानियां दे खिलाफ तेरे मुंह च मैं गल नहीं सुनी। कहंदा जी वो अहले किबला है, उन्हां दी नमाज उन्हां दे पीछे हो जाए। मैं तेनू तेरे क्लिप ना बखावां तो गल होई। फिर मैं उम्मत नूं पूछांगा दसो ये कौन है। हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और तू आके उन्हां नूं मामे चाचे कहना है। तेरे मैं सारे साहब बराबर करांगा। मैं उत्थे तेरे 10 कुफर बयान कीते, उन्हां ते तो तू गल नहीं कीती। रकू वाला बड़ा चेता आ गया है। पुत्र तेरे मैं जिते वट कट्टांगा ना, ओए यकीन कर मैनू करोड़ रुपया चाहिए। पहली बारी सुनिया इनू ये नहीं पता भी अल्लाह ने मैनू 2 दित्तियां जे गड्डियां। तैनू की पता है मालका ने किन्ना रंग लाया अल्लाह दी कसम। ये पहली ओए होए एडा भुखा, एडा लुद्दा राणा ही सिटी जांदा जे। मैनू पैसे दे दे, कहते मैं थोड़े जे तैनू भी देवांगा। मैं क्या तू तो ब्रोकर वाला हाल कीता भी सौदा मैं कराउना, मैनू भी दे दई। तू बोर सुन लेना मैं तेरा। खैर इस नापाक की बात करके हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बात करते, वरना हम महफिल का मज़ाक नहीं खराब करना चाहते। तब तेरे मैं साहब सारे बराबर करांगा, तू टेंशन ना ले। तू की समझिया है वाह। और तेरे तो पल्ले कख नहीं, तेरे तो शगिर्द जितने नचण वाले सी, जितने खबरां वाले सी, सारे छड़ गए। सारे कहंदे ने बदतमीज है, बेहया है। क्या साफी थे, क्या बाकी थे, सारे छड़ गए। अब मैं कहा जेड़े आ मुंडे ने इन्हां ने भी छड़ जाना जदों पता लगना भी एडा बदतमीज है।
صحابہ کا گستاخ، آل رسول کا گستاخ، ایدہ نام رکھو گستاخیوں والی سرکار ہے۔ سانو تو بڑے بڑے جملے دینے دی کوشش کرتا پر دال نہیں گل دی اور گلنی بھی نہیں۔ لوکاں نے بڑے بڑے الزام نبیاں تے لائے، صحابہ تے لائے، سارے لانتی نال مر گئے اور وہ شان والے جیوندے رہے۔ انہاں دے نوکر ہاں بھی بڑے آن گے پر ٹینشن نہیں لینی، اسی انہاں نوں داں گے ہم کون ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ خیر بات دور نہ چلے، طاقت نہیں گئے میں گیا، میں سا برابر کردہ نہیں اجے میں نے یہ چیکاں ویکھنیاں ہیں، لیکن یہ چمچیاں نو میں یہ آکھیا، میں کہا جے یہ باہر نکل آوے تے گل چ پٹا پا کے باہر کاڑ لو، اینو لے آؤ قرآن سامنے رکھ کے میں انگلی رکھاں گا تو پڑھ چھڈی۔ اللہ میں تانوں پہلو دسیا اگے سی نا ایک رکو استاد جی 3 لائناں بھی پوریاں پڑھ جاوے تے گل ہویا۔ اور ویسے جس دن دی نے گل کیتی ہے نا، ایسے ایسے میں بندے ویکھے، ایسے ایسے جوان سنی ویکھے اللہ دی قسمیں، وہ اپنی فیس بکاں تے لائی جاندے نے بھی آ قرآن اتوں ویکھ کے غلط پڑھدا پیا۔ 100 غلطیاں تک لوکاں نے کڑیاں، پر غیرت ہووے تاں ایتا غیرت ہی اینو صرف یہ ہے کہ جواب آئے گا تو میں کلپ بناواں گا تو میں بلانا 12 تیرا ہاتھ میں ویکھاں گا بیٹھے جڑا مرزے دے شاگرد کا پھال بارو سن لو، اوے تاری ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے، اے تیرا بابا جڑا ہے نا مرزا بنائی بیٹھے ہو، آؤ پھر تانوں میں دساں انج کر کے بک بک کردا ہے جناب۔ رہ گیا ساڈے بابے، جماعت علی دا مزار بھی اوتھے ہی ہے، مہر علی دا بھی اوتھے ہی ہے، داتا صاحب دا بھی اوتھے ہی ہے، بابا فرید دا بھی اوتھے ہی ہے، امام علی الحق دا بھی اوتھے ہی ہے، صوفی عالم صاحب دا بھی اوتھے ہی ہے، اور محدث ڈسکا علامہ معین علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا بھی اوتھے ہی ہے۔ کسے دے مزار نو کچھ نہیں ہویا۔ الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت درس قرآن شریف کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم محترم و محتشم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان رضا صاحب قادری دامہ اقبالہ، آپ اور اس مسجد کی انتظامیہ اور جتنے بھی آپ کے معاونین ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان سب کی ان خوبصورت کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں میری ملت کے چمکتی جبینوں والے علماء جلوہ گر ہیں، اور آپ عوام اہل سنت بھی بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، دھمک اس کی کم کریں گے جی؟ بالکل دھمک کم کر دیجئے اور سیٹی بھی بند کر دیجئے، اس کی صرف آواز ہونی چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ دوستان گرامی، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔
اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جو عنوان سچی بات ہے میں کچھ اور سبق یاد کر کے آیا تھا، لیکن حضرت نے مجھے فرمایا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ عظمت صحابہ و اہل بیت پر گفتگو فرمائیں. تو میں ابھی یہی گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ سے گزارش ہے آپ توجہ کریں. چند ضروری گزارشات. پہلے گفتگو کوئی بھی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جب آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی محسوس ہوگی. اور یہ درس قرآن ہے تو اس میں اسی لیول کی گفتگو ہونی چاہیے. میں بھی کوشش کروں گا، آپ توجہ رکھیے. عزیزو، یہ یاد رکھیے، سب سے پہلا نقطہ اپنے ذہنوں میں اور دلوں کی تختی پر نقش کر لیجئے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو چیز بھی عطا کی ہے وہ پہلوں سے افضل اور اعلیٰ عطا کی ہے. مثال کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب عطا کی وہ پہلی کتابوں سے افضل ہے جتنی بھی آسمانی کتب ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو امت عطا فرمائی وہ پہلی امتوں سے افضل ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے دین عطا کیا وہ پہلے ادیان سے افضل ہے. نبی پاک علیہ السلام کو جو صحابی عطا فرمائے وہ پہلے تمام انبیاء کے صحابیوں سے افضل ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والے ذرا جاگ کے بیٹھے نا، یہ بات سمجھنے والی ہے. وہ تمام نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہیں. اور اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شہر عطا کیا وہ باقی سارے شہروں سے افضل ہے. اور میرے محبوب کو جو اللہ نے زمانہ عطا کیا ہے وہ سارے زمانوں سے افضل ہے. اور میرے نبی کو جو اللہ نے گھرانہ عطا کیا ہے وہ سارے گھرانوں سے بھی افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اچھا، یہ بات میں آپ کو کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے غور سے سنیے گا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بھی عطا کی وہ افضل و اعلیٰ عطا کی ہے. اور یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ موضوع آج صحابہ اور اہل بیت ہے نا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ آپ کے ذہن میں عرض کروں کہ اللہ نے جب ہر چیز اعلیٰ عطا کی ہے تو کیا صحابہ سب سے اعلیٰ نہیں دیے؟ اور جو آپ کی اہل بیت ہے وہ سب سے اعلیٰ نہیں دیے؟ اور اگر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو میں اس کو یوں بھی عرض کرتا ہوں تاکہ اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے. وہ یہ ہے، میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کی جو امت ہے نا وہ پہلی ساری امتوں سے افضل ہے. اور آج سارے جتنے لوگ ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں. میں نے کہا بیٹا 1400 سال بعد آ کے تو اتنا خوش ہے، تو افضل ہے، تو جو ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی بھی کہ چپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، دیکھو نہیں پابندی. بات سمجھے ذرا. اس بات کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو آدھے سوال ویسے ہی حل ہو جائیں گے کہ پھر یار کمال ہے جب حضور اکرم علیہ السلام کی امت افضل ہے اور ساری کی ساری امت افضل ہے، اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے جن کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ میرا جو زمانہ